اللہ 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 اللہ۔ حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات مطہرہ پر۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو ڈانٹو مت، جھڑکو مت، اور ان سے تمیز سے بات کرو، ادب سے بات کرو، احترام سے بات کرو۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنا ہے، موضوع ہے والدین کا مقام و مرتبہ۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے باپ بنایا تو کسی کو ماں کا درجہ عطا کیا، تو کسی کو بھائی بنایا، اور کسی کو اللہ رب العالمین نے بیٹی کی نسبت عطا کی۔ غرض یہ کہ رشتے بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے سب کے حقوق مقرر فرما دیے، اور ہر کسی کے حق کو ادا کرنا ہمارے لیے واجب قرار دے دیا۔ لیکن ماں باپ کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت یعنی اپنے حق کے بعد ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کے سارے رشتوں میں سب سے اہم اور سب سے افضل رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اور سب سے بڑا حق کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے احسان کی وصیت فرمائی ہے ماں باپ کے ساتھ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن تمہارے والدین کو اللہ رب العالمین نے تمہاری پیدائش کا ظاہری سبب بنایا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لانے کا سبب جو بنایا وہ تمہارے والدین ہیں۔ لہٰذا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہم جو کچھ ہیں، جیسے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ ہمارے والدین کی برکتوں سے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات پر بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ آپ قرآن پڑھیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہاں بھی دیکھو شرک سے روکا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کے ساتھ حسن کردار سے پیش آنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ
اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے حق کے عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب کائنات ہے، اس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، ہوا، پانی، چاند، سورج، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے، اور اپنے حق کے بعد اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا تذکرہ کیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ ماں باپ ہماری پیدائش کے ظاہری سبب ہیں، اور یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جتنی مشکل سے انسان کے بچے کی پرورش ہوتی ہے، جانور کے بچے کی پرورش اتنی مشکل سے نہیں ہوتی ہے، اتنی مشکل سے انسان کی بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نہ صرف والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، بلکہ کہا کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دیکھیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا تذکرہ کیا، کہا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، ان کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو بھی مت، ان کو ڈانٹو بھی مت، اور ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ، انکساری سے اپنے ماں باپ کے سامنے پیش آؤ۔ میرے بھائیوں، کیوں کہا بڑھاپے کی عمر کا خصوصی خیال کیوں رکھا؟ کیونکہ بڑھاپے کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس عمر میں ماں باپ بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ ماں باپ کو بچوں کے سہارے کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ بڑھاپا یہ ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو بچوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے، ایسی عمر ہوتی ہے۔ اور بچے جوان ہوتے ہیں، سارے وسائل معاش پر بچے ہی قابض ہوتے ہیں، ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، اسی لیے حکم دیا کہ ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے مزاج چڑچڑا ہو سکتا ہے، جھنجھلاہٹ کے شکار ہو سکتے ہیں، تمہاری معمولی سی بات پر ماں باپ غصہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تم بات صحیح بول رہے ہو، لیکن ماں باپ تمہاری باتوں پر ناراض ہو جاتے ہوں۔ لیکن یہ وقت جو ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہے، یہ وقت دراصل اولاد کی امتحان کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت دراصل اولاد کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ کہا فلا تقل لہما اف، ساری بدتمیزیوں کی، بدسلوکیوں کی ہر حد کو رب العالمین نے روک دیا، اور اف کہہ کر کے یہ کہہ دیا کہ تمہاری ہر وہ حرکت جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہو تم نہیں کر سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کو گالی دے دو، ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا دو۔ اف کا مطلب یہ ہوا اگر تم چہرہ ایسا بناتے ہو کہ جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسا چہرہ بھی بنانا جائز نہیں ہے، اور اگر تم ماں باپ کو ترچھی نظر سے دیکھتے ہو، ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہر حد کو روک دیا، گستاخیوں کی، نافرمانیوں کی، بدسلوکیوں کی ہر حد کو اسلامی شریعت میں روک دیا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ میں سے ماں جو ہوتی ہے، خصوصاً اس کی قربانیاں اولاد کے تئیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ماں اولاد کے تئیں قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے ماں کے لیے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر کے اس کی وفات تک ماں تکلیف سے تکلیف برداشت کرتی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ 9 مہینہ ایک بچے کو اپنے پیٹ میں ایک ماں رکھتی ہے، یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر یعنی جس کو حمل ہم کہتے ہیں، ماں اپنے بچے کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد حمل کے بعد جب وضع حمل کا معاملہ آتا ہے، یعنی بچے کی ولادت اور پیدائش کا معاملہ، یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے باہر آ جاتی ہے، یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ رضاعت کا مرحلہ ہوتا ہے، یعنی بچے کو دودھ پلانا۔ 2 سال لگاتار ماں اپنے بچے کو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن صحابت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یعنی حسن کردار کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، دنیا کے اندر میں سب سے پہلے بھلائی کس کے ساتھ کروں؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ امک۔ اس نے پھر پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے کہا امک۔ اس نے پھر پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے کہا امک۔ جب اس نے 2 بار چوتھی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے باپ کے ساتھ۔ بھائیو غور کیجئے
کہ اس نے 3 سے 4 مرتبہ سوال کیا اور اللہ کے نبی نے ہر بار کہا کہ تم اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی ماں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اپنی ماں کے ساتھ حسن کردار سے پیش آؤ۔ چوتھی مرتبہ کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ پیش آؤ۔ علماء کہتے ہیں کہ جو 3 باپ کی بنسبت ماں کا مرتبہ 3 گنا زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ماں کا مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے باپ کی بنسبت؟ وجہ یہ ہے کہ ماں زندگی کے 3 ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں ماں اکیلی ہوتی ہے، بچے کے تئیں ماں اکیلی قربانی دیتی ہے، باپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ ہاں، حمل کا جو معاملہ ہوتا ہے، ماں اکیلے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ ماں کی جس کا خود اکیلا چلنا مشکل ہوتا ہے اور اپنا پیٹ میں اپنے بچے کو لے کر کے بھی وہ ماں چلتی ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایک لڑکے نے اپنی ماں کو ستایا اور پریشان کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو 9 مہینے تک مشکیزہ اٹھانے کا حکم دیا، وزن مشکیزہ اٹھانے کا، اس کو سزا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ احساس ہو گیا، ہاں اس نے ماں کو تکلیف پہنچائی تھی، اس کو حضرت عمر فاروق نے کہا 9 مہینہ مشکیزہ اٹھاؤ، اس کو اسی دوران احساس ہو گیا کہ 9 مہینہ میری ماں کیسے مجھ کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ وہ اس عمل سے باز آ گیا، اس عمل سے وہ رک گیا۔ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے جس میں باپ کا کردار نہیں ہوتا، وہ ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ کتنی مائیں جان بحق ہو جاتی ہیں، کتنی عورتیں موت سے بغل گیر ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ عورت موت کے منہ میں جا کر کے باہر آتی ہے۔ یہ اتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ قربانی، یہ رزق کون لیتا ہے اپنے اوپر؟ ایک ماں ہی لیتی ہے، ایک عورت لیتی ہے یہ رزق اپنے اوپر۔ اسی لیے کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے طواف کروا رہا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو دور دراز سے کندھے پر بٹھا کر کے لایا اور صفا مروہ کا میں نے اپنی ماں کو طواف کروایا، چکر لگایا۔ حالانکہ صفا مروہ کا چکر لگانا اکیلے مشکل ہے، اتنا فاصلہ ہے کہ اکیلے ایک انسان صفا مروہ کا چکر لگانے کے لیے سوچتا ہے۔ وہ شخص اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کروا رہا تھا، اور آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے طواف کروا دیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے؟ کہا تم ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، ابھی تو تم نے اتنا بھی حق ادا نہیں کیا کہ ماں نے تمہاری ماں کی ڈلیوری کے وقت، تمہاری ولادت کے وقت، تمہاری ماں کے منہ سے جو چیخ نکلی تھی، جو کراہ نکلی تھی، ابھی تم نے اتنا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ ہاں، اتنی قربانی ایک ماں دیتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ رضاعت کا مرحلہ ہوتا ہے، بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بھائیو، آپ دیکھیے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے، وہ بھی 1-2 مہینہ نہیں، 2 سال اپنی ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہوں، آپ کے بدن کا خون ختم ہو چکا ہو، ایسے میں کوئی آپ کو خون ڈونیٹ کرنے کے لیے مل جائے، کوئی آپ کو کہہ دے بھائی میں تم کو خون دیتا ہوں، تمہاری جان میں بچاتا ہوں، اس کا احسان آپ زندگی بھر نہیں بھولتے ہیں۔ اب بتاؤ اس ماں کا کتنا بڑا احسان ہے آپ کے اوپر کہ جس نے 2 سال آپ کو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے آپ کی ماں کا آپ کے اوپر۔ اس احسان کی قدر ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس احسان کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ماں آپ کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے خود سردی اور گرمی کی شدت کو برداشت کرتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے کہ آپ قضائے حاجت کر دیتے ہیں، گندگی کر دیتے ہیں، بچپن میں آپ کی گندگی کو خوشی خوشی ماں صاف کرتی ہے۔ آپ کی گندگی کو ماں صاف کرنا اپنے لیے خوشی سمجھتی ہے۔ آپ کو بخار ہو جاتا تھا بچپن میں، ماں کی نیند اڑ جاتی تھی، ماں پوری پوری رات آپ کو گود میں لے کر کے گھومتی تھی۔ ماں جو ہوتی تھی آپ کو پل بھر کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ ماں وہ ہوتی ہے کہ
اگر بچوں کی پسند کی کوئی کھانے کی چیز گھر میں موجود ہو اور وہ چیز کم ہو، ماں اس چیز کو اپنی ناپسند بتا کر کے اپنے بچے کو دے دیتی ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میرے بچے کھا لیں۔ ماں تو وہ ہوتی ہے کہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ گھر میں موجود نہ ہو، ماں اس کے حصے کا کھانا بچا کر کے رکھتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو باپ کی مار سے بچاتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے، بچہ روتا ہے ماں بچے کو چپ کراتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ ماں بچے کو چلچلاتی دھوپ کی تپش سے بچاتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو خود کانٹوں کے سیج پر رہ کر کے اپنے بچوں کو پھولوں کی طرح رکھتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ماں ہی نہیں بلکہ باپ بھی بہت ساری قربانیاں دیتا ہے۔ یہ تو ماں کی قربانیاں ہیں، یہ تو ماں کی بچوں کے تئیں قربانیاں ہیں۔ وہیں ایک باپ جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے مشکلات کو برداشت کرتا ہے، صعوبتوں سے لڑتا ہے، اور اپنے بچوں کی خاطر بچوں کے چہروں پہ خوشی دیکھنے کے لیے ایک باپ اپنے مالک کی ذلت آمیز باتیں برداشت کرتا ہے۔ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، اپنی عزت کو داؤ پر لگاتا ہے، اور ایک باپ پھر آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے نان و نفقے کا ایک باپ انتظام کرتا ہے۔ آپ کے روشن مستقبل کے لیے ایک باپ آپ کے روشن مستقبل کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، محنت کی بھٹیوں میں تپاتا ہے۔ ایک باپ وہ ہوتا ہے، اتنی قربانیاں ایک باپ دیتا ہے۔ آپ کو کوئی کھلونا پسند آ جاتا تھا، باپ چاہتا تھا، یہ باپ جو ہوتا ہے آپ کی خواہش پوری کرنے کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ یہ باپ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ غرض یہ کہ ماں باپ دونوں مل کر کے بچوں کے تئیں بڑی قربانیاں دیتے ہیں، تب جا کر کے آپ بڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے احسان کے بدلے میں احسان چکائیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ وہ باپ جس نے آپ کے لیے گھر بنایا، اس کو کیا معلوم ہے کہ مجھے میری بڑھاپے کی زندگی اولڈ ایج ہوم میں گزارنا پڑے گا؟ اس کو کیا معلوم ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ باپ آپ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، وہ ماں باپ قربانیاں دیتے ہیں آپ کے لیے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی انہی عظمتوں کی وجہ سے، ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کے مقام و مرتبے کا اگر اندازہ لگانا ہو تو آپ اس طریقے سے اندازہ لگائیے کہ جہاد جیسا عظیم عمل، جہاد کتنا عظیم عمل ہے، جہاد جیسا عظیم عمل بھی آپ ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جہاد نہیں کر سکتے آپ ماں باپ کی اجازت کے بغیر۔ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا کہ ای الاعمال افضل الی اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بر الوالدین۔ دیکھو بھائیو، تیسرے نمبر پہ کہا جہاد جو ہے وہ افضل عمل ہے، لیکن نماز کے بعد جو دوسرا افضل عمل قرار دیا وہ ماں باپ کی خدمت قرار دیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا۔ ایک اور دوسری روایت میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست ڈالتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حل لک احد بالیمن، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ یمن کے رہنے والے صحابی تھے، جہاد کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرے ماں باپ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل اذن لک، کیا تمہارے ماں باپ نے تم کو اجازت دی ہے جہاد کرنے کی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ماں باپ نے تو اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع الیہما فاستاذنہما، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ماں باپ سے پوچھو، ان سے اجازت لو، اجازت کے بغیر تم جہاد نہیں کر سکتے۔ دیکھو بھائیو، جہاد جیسا عظیم عمل بھی ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس سے ماں باپ کی عظمت کا پتہ لگائیے، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیے۔ میرے بھائیو، اگر آپ جنت کے طلبگار ہیں، اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہوں کہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو یہی ماں باپ کی خدمت ہے، یہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اگر مختصر طریقے سے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ ماں باپ کی فرما برداری یہ توحید کے بعد دخول جنت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ماں باپ کی فرما برداری۔ میرے بھائیوں، وہ کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔
अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। माँ बाप का दिल दुखा करके हम कभी अपने रब को राज़ी नहीं कर सकते मेरे भाई। हाँ, अल्लाह हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिदैन, कि माँ बाप की रज़ामंदी अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। माँ बाप का दिल दुखा करके, माँ बाप को चोट पहुंचा करके आप लाख सजदे कर लो, लाख सदका तो खैरात कर लो, एक सजदा भी अल्लाह की राह में कबूल नहीं होगा मेरे भाइयों। एक सजदा तुम्हारा अल्लाह की राह में कबूल नहीं होगा अगर माँ बाप को दुख पहुंचाया होगा आपने। हज कर लो आप, उम्रा कर लो आप, लेकिन अगर माँ बाप के दिल को मजरूह किया है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाया है, उनको जिल्लत आमेज बातें आपने कही है, आपके इशारों से, आपके अल्फाज से अगर माँ बाप को तकलीफ पहुंची है, यकीन मानिए आपकी इबादतें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी, आपकी इबादतें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। इसलिए माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो मेरे भाइयों। आजकल की औलाद जो होती है, हाँ, उसका कहना ये होता है कि हम तो माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते हैं, माँ बाप खुद ही जालिम हैं, माँ बाप खुद हमारे साथ अच्छे अंदाज में पेश नहीं आते। भाइयों, ये बात समझने की ज़रूरत है। माँ बाप जालिम है कि नहीं जालिम है, ये फैसला आप नहीं करेंगे, ये फैसला आप अल्लाह के हवाले कर दीजिए। उनका एहतिसाब आप नहीं कर सकते, आप उनकी इस्लाह करने वाले नहीं हैं मेरे भाइयों। माँ बाप की इस्लाह करते हुए आप उनको डांट नहीं सकते। हाँ, मुख्तलिफ उलमा के कौल हैं, मुख्तलिफ उलमा याहया यानी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि और इसी तरीके से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि और दीगर उलमाए किराम का कहना है कि माँ बाप को भलाई का हुक्म दिया जाएगा लेकिन प्यार से, मोहब्बत से, बुराई से रोका जाएगा, प्यार से, मोहब्बत से। अगर माँ बाप रुक जाते हैं तो ठीक है, नहीं रुकते हैं तो छोड़ दिया जाएगा। माँ बाप का मामला आम लोगों की तरह नहीं है कि आप भी अपने माँ बाप को हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे, अपनी माँ को मारने की कोशिश करेंगे, बाप को डांटने की कोशिश करेंगे। इसकी इजाज़त नहीं दी गई है, इसकी इजाज़त आपको नहीं दी गई है मेरे भाइयों। माँ बाप आपके कैसे भी हों, कितने ही जालिम और जाबिर क्यों ना हों, बाप आपका शराबी और कबाबी क्यों ना हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बाप की इताअत करिए, अपने बाप के साथ हुस्न अखलाक से पेश आइए। अगर आप अपने बाप की नाफरमानी करते हैं, बाप आपका शराबी ही क्यों ना हो, अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपकी पकड़ होगी। इसलिए सब सोचने की ज़रूरत है भाइयों। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, ये इतना अजीम अमल है कि ये आपको, माँ बाप की खिदमत, ये आपको नबियों की रिफ़ाकत अता करता है। हाँ, नबियों की रिफ़ाकत कितना अजीम अमल है। कल क़यामत के दिन नबी की रिफ़ाकत मिल जाए, हमको पैगंबर की रिफ़ाकत मिल जाए, कोई मामूली बात है ये। हाँ, देखिए आप वाक़या क्या है। सीरत की किताबों में एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, या रब्बी दुल्लनी अला रजुलिन, कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे उस रब के, उस शख्स के बारे में बता, हुआ रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना, जो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा, जो जन्नत में मेरा साथी होगा, उसके बारे में मुझे बता, वो कौन आदमी है। हज़रत मूसा रब से पूछ रहे हैं, अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा, तुम ये जानना चाहते हो कि जन्नत में तुम्हारे साथ कौन होगा? कहा हाँ। अल्लाह ताला ने कहा, एक लकड़हारा रहता है, जाओ उस लकड़हारे के पास, वही लकड़हारा जन्नत में तुम्हारे साथ होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं। अल्लाह ताला ने जैसे जैसे निशानदही की थी कि फ़ला इलाके में एक लड़का रहता है, एक लकड़हारा रहता है, उसके पास जाओ। हज़रत मूसा वहाँ जाते हैं, घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब करते हैं, वो लकड़हारा इजाज़त दे देता है। घर में आते हैं, लकड़हारा उनका खैर मकदम करता है और अभी साथ बैठते हैं हाल और खैरियत पूछने के लिए कि उतने में वो जो लकड़हारा था वो हज़रत मूसा से कहता है, बैठो मैं अभी आता हूँ। और वो लकड़हारा इतना कह करके घर में चला जाता है। उस जिस घर में वो जाता है, वहाँ उस लकड़हारे का बूढ़ा बाप, बीमार बाप बिस्तर पर लेटा हुआ था, जो खुद हरकत नहीं कर सकता था, वो लेटा हुआ था और गंदगी उसने की हुई थी। ये लकड़हारा वहाँ जाता है, अपने बूढ़े बाप को उठाता है, उसकी गंदगी साफ करता है,
اس کو پاک صاف کرتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے. کھانا کھلانے کے بعد اس کو ہاتھ کے سہارے سے پھر لٹا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پورا معاملہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے, اس کو نوٹ کر رہے تھے کہ کیسے یہ بوڑھے شخص کی خدمت کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ ہے. وہ خدمت کر کے واپس آتا ہے, تو جب وہ واپس آتا ہے پیچھے سے اس بوڑھے باپ نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی کہ عام آدمی اس کے ہونٹوں کی حرکت سے اس نے کیا کہا نہیں سمجھ پاتا. جب وہ حضرت موسیٰ کے پاس واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ بوڑھا آدمی کون تھا جس کی تم اتنا خدمت کر رہے تھے, وہ کون آدمی ہے؟ اس نے جواب دیا وہ میرے ابو ہیں, وہ میرے والد صاحب ہیں. اور حضرت موسیٰ کے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ میں ان کی خدمت مدتوں سے کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم آ رہے تھے تو تمہارے اس بوڑھے باپ نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تھی, اس نے کیا کہا تھا؟ کہا میرے اس بوڑھے باپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت عطا کر دے. دیکھو بھائیو, ان کی دعا قبول ہو گئی, باپ کی دعا قبول ہوئی. حضرت موسیٰ ان کے گھر پہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ ادھر سوال کر کے گئے ہیں, دلنی علی رجل هو رفیقی فی الجنہ, اللہ تعالیٰ مجھے ایسے آدمی کے بارے میں بتا جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کون ساتھ ہے جنت میں؟ ایک لکڑہارا, ایک عام آدمی باپ کی خدمت کی وجہ سے, ایک باپ کی دعا اس کو کیا لگی, جنت میں نبی کی رفاقت پا جاتا ہے, جنت میں پیغمبر کی رفاقت پا جاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں آپ غور کیجئے کہ آج ہم بھی ماں باپ کی اولاد ہیں, ہم کس انداز سے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتے ہیں, کیسے ہم کون سا کردار ادا کرتے ہیں. آج ماں باپ نے ہماری تربیت کی تھی اس امید میں کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی لاٹھی بنیں گے, ان کا سہارا بنیں گے, مگر معاف کیجئے گا ہم لاٹھی بن کر کے اپنے ماں باپ پہ برس رہے ہیں. یہ صورتحال ہے ہمارے نوجوانوں کی. میرے بھائیوں وہ ماں باپ کہ جن کے بارے میں کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا گیا اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا. آج انہی ماں باپ کے ساتھ یہ اولاد کیسا رویہ اختیار کرتی ہے. اس اولاد کا رویہ ماں باپ کے ساتھ کہتا ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اولاد خود جانتی ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جب تک بچوں کی شادی نہیں ہوتی تب تک الگ نخرے ہوتے ہیں. ماں نے کچھ کہہ دیا, رات میں گھر پہ نہیں آتے. باپ نے تھوڑی سی سختی کیا کر دی, گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی دیتے ہیں. ارے آج کل کے وہ بچے جنہوں نے ابھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی, وہ بچے جنہیں ابھی آٹے اور دال کا بھاؤ نہیں پتا, وہ بچے کہ جنہوں نے ابھی کبھی ماں باپ کے بغیر ایک رات نہیں گزاری, وہ ماں باپ کو بھاگ جانے کی دھمکی دیتے ہیں. ماں باپ بچپن سے پالتے ہیں, ماں باپ بڑا کرتے ہیں, کھانے کے لیے کھانا دیتے ہیں, پہننے کے لیے کپڑا دیتے ہیں, تعلیم دلاتے ہیں, اور یہ اولاد جو ہے یہ کیا کرتی ہے, ماں باپ کو دھمکی دیتی ہے گھر سے بھاگ جانے کی. اتنا آسان ہے گھر سے بھاگ جانا, اتنا آسان ہے گھر سے بھاگ جانا. ارے وہ اولاد کہ باپ سر سے ہاتھ ہٹا لے تن پہ کپڑے نہ رہ جائیں, ایسی اولاد ماں باپ کو دھمکی دیتی ہے کہ گھر سے بھاگ جائیں گے. باپ کے سہارے دنیا میں غرور کرنے والی اولاد, باپ کے سہارے سینہ تان کر کے چلنے والی اولاد, یہ ماں باپ کو دھمکی دیتی ہے کہ گھر سے بھاگ جائیں گے. میرے بھائیوں یاد رکھیے آپ کا یہ رویہ ماں باپ کو سخت تکلیف پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے ماں باپ بھائیوں, ماں کی خدمت کا یہ عمل, ماں باپ کی خدمت کا یہ عمل جو ہے آپ کو عظمتوں پر پہنچا دیتا ہے, رفعتوں کی بلندیوں, رفعتوں کے آسمانوں پر پہنچا دیتا ہے. ماں باپ کی خدمت کا یہ عمل آپ دیکھیے, اویس قرنی رحمہ اللہ کی فضیلت کا راز, ان کی عظمت کا راز کیا ہے. دیکھیے آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے تھے, تابعی ہیں یہ, اللہ کے مدینہ کی طرف نہیں آ پائے تھے. ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کی ماں بیمار رہتی تھی, ان کی بوڑھی ماں تھی, ماں کی خدمت کی وجہ سے درجہ صحابیت سے محروم رہ گئے, شرف صحابیت سے محروم رہ گئے ماں کی خدمت کی وجہ سے. آپ دیکھیے, غور کیجئے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں, لوگوں اویس نام کا ایک آدمی ہے, اویس نام کا ایک آدمی ہے, وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہے, اس لیے تم میں سے اگر کسی سے ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کروانا. اویس قرنی سے دعا کروانا, ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ غور کیجئے, وہ تابعی ہیں اور اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس تابعی سے دعا کروانا.
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آئی، اپنی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یمن سے کوئی بھی قافلہ آتا تھا پوچھنے لگتے تھے تم میں سے اویس کون ہے، اویس کون ہے، ہاں اویس بن عامر کون ہے، پوچھنے لگتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ وہ حضرت اویس کرنی ہے، وہ اویس بن عامر ہیں۔ حضرت عمر کو جب معلوم پڑا تو اویس بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم اویس ہو؟ کہتے ہیں ہاں مجھے لوگ اویس بن عامر کہتے ہیں۔ کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی ہے، تم میرے بارے میں دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے بھائیو، ایک صحابی، ہاں وہ بھی طبقہ صحابہ کے اعلیٰ درجے کے صحابی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کے جن کے بارے میں لسان نبوت نے کہا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر فاروق نبی ہوتے، حضرت عمر فاروق نبی ہوتے۔ وہ جا کر کے کس سے کہہ رہے ہیں دعا کرنے کے لیے؟ ایک تابعی سے کہہ رہے ہیں۔ یعنی تابعی جو ہوتے ہیں یہ صحابہ کے بعد کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ماں کی خدمت نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا، ماں کی خدمت نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا، اور کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے۔ بھائیو غور کیجئے، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ ایک صحابی آ کر کے ایک تابعی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے بھائیو، ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مشکلات ہماری حل نہیں ہوتی ہیں، مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت یہ ہماری مشکلات کا آسان ترین حل ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لیجئے، یہ ماں باپ کی دعائیں آپ کو مشکلات سے بچا سکتی ہیں۔ بنو اسرائیل کے وہ 3 اشخاص کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جو لوگ پھنس گئے تھے ایک پہاڑ کے پاس اور چٹان آ کر کے گر گیا تھا بارش کی وجہ سے، تو 3 اشخاص سے تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا اور دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ میں نے فلاں نیکی کی تھی، اگر میری وہ نیکی قبول ہوئی ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ تینوں نے دعا کیا، تینوں کی دعا سے تھوڑا تھوڑا چٹان جو ہے سرک گیا اور تینوں باہر آ گئے، موت کے منہ سے باہر نکل گئے۔ ہاں دیکھیے، اس میں سے ایک شخص نے جو دعا کی تھی اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں بکریاں چراتا ہوں، تو جانتا ہے اللہ میں رات کو جب بکریاں چرا کر کے اپنے گھر آتا تھا میں دودھ جو ہوتا تھا بکریوں کا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا، اپنی بیوی کو پلاتا تھا، اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین میرے بچے بلک بلک کر کے میرے قدموں میں روتے تھے اللہ، لیکن میں نے کبھی اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کو ترجیح نہیں دی، میں نے اپنے ماں باپ کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ ایک رات ایسا بھی آیا، ایک رات ایسی بھی آئی کہ میں رات کو بکریاں چرا کر کے گھر پہ جب لوٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، آنے میں دیر ہو گئی تھی، تاخیر ہو گئی تھی، کہا میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، میں نے ان کی نیند میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بیان کرتا وہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں وہ پیالہ لے کر کے رات بھر کھڑا رہا، رات بھر میں انتظار کرتا رہا کہ اب میرے ماں باپ اٹھیں گے اور یہ دودھ پیئیں گے۔ بہرحال صبح جب وہ خود اٹھتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے میں وہ پیالہ پیش کیا، میں نے میرے ماں باپ نے پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے وہ پیالہ پیش کیا۔ اللہ اگر میری یہ نیکی قبول ہوئی ہے، اللہ اگر میرا یہ ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک اگر قبول ہوا ہے اللہ تو اس چٹان کو تو ہٹا دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ماں باپ کی دعا تھی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تھا جو ان کو موت کے منہ سے باہر نکال لیا، اتنی بڑی مشکل سے ان کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک اولاد، آپ دیکھیے کہ وہ جو بچہ تھا یعنی کہ وہ جو شخص تھا بنو اسرائیل کا، وہ گھر میں داخل ہوا اور کس کو ترجیح دیا؟ پہلے اس نے اپنے ماں باپ کو ترجیح دیا، ہاں اپنے ماں باپ سے ملاقات کیا، ماں باپ کو کھلانا پلانا بہتر سمجھا، ہاں گھر میں گھستے ہی ماں سے ملاقات کیا، باپ سے ملاقات کیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اولادیں ہیں گھر میں گھستی ہے، شادی کیا ہو جاتی ہے، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، گھر میں گھستے ہی بیوی بچے نظر آتے ہیں، ماں بیچاری ترستی رہ جاتی ہے کہ ہماری اولاد ہم سے آ کر کے ملاقات کر لے، ماں بیچاری باپ بیچارہ ترستے رہ جاتا ہے کہ 5 منٹ ہمارے بچے آ کر کے ہمارے پاس بیٹھ جائیں، آپ 2 میٹھے بول کے لیے ماں باپ ترس جاتے ہیں۔ یہ اولاد ایسی ہوتی ہے۔ بھائیوں ماں باپ کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے پیش آنا یہ سیکھنا ہے، ہمارے اسلاف سے سیکھیے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں،
कितने बड़े आलिम दीन गुजरे हैं ये ताबई हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे ये हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन जो थे। ये इनके ज़ुहदो वरा का आलम ये था कि इनके बारे में कहा गया कि जब इनसे हलाल व हराम के बारे में पूछा जाता था, इनके हलाल व हराम के बारे में पूछा जाता था, तगय्यर लौनुहु व तबद्दला कअन्नहु लैसा बिल्लज़ी कान, उनका वो रूप मरऊब हो जाते थे, चेहरा बदल जाता था, रंग बदल जाता था उनका। इतने बड़े आलिम दीन थे कि मेरे भाइयों उनके बारे में कहा गया कि ये ताबईन के इमाम हैं। उसके बावजूद मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इतने बड़े आलिम दीन होने के बावजूद अपने माँ के सामने एक बच्चे की तरह पेश आते थे, तवाज़ो के साथ पेश आते थे, खाकसारी के साथ पेश आते थे। और उनकी बहन कहती हैं, हफ्सा बिन्त सीरीन अपने भाई के बारे में बयान करती है, कान मुहम्मदुन इज़ा दखला अला उम्मिही लम युकल्लिमहा बिलिसानिही, कि मोहम्मद बिन सीरीन जब माँ के पास जाते थे बात नहीं करते थे एहतराम की वजह से, हाँ बात नहीं करते थे माँ तवाज़ो की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो मेरी मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए मेरी माँ को तकलीफ पहुँच जाए। एक वो भी औलाद थे। और आज की औलाद ऐसी है, बाप डरता है बच्चों के सामने बात करने से। ये सूरत हाल है हमारे माशरे की कि बाप बच्चों के सामने जुबान खोलने से डरता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी बात मेरे बच्चे को लग जाए, मेरे बच्चे को बुरा लग जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे के मिजाज के खिलाफ बात निकल जाए। शर्म की बात है औलाद के लिए कि आपका बाप जिसने आपको पाला पोसा, जिसने आपको बड़ा किया, वो बाप आपसे डरता हो बात करने के लिए। बाप माँ बाप की इज्जत ये हर हाल में आपको करना है। आपके माँ बाप काफिर क्यों ना हो, माँ बाप मुशरिक क्यों ना हो, हर सूरत हाल में माँ बाप की अजमत का दर्स इस्लामी शरीयत ने हमको दिया है। बहुत सारे शवाहिद इस पर मौजूद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही किस्सा अपने जहन में रखिए। बाप मुशरिक था, बुतगर था, हाँ बुत बनाया करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बदतमीजी नहीं की। बाप के शिर्क ने बेटे को बाप से बदतमीजी करने की इजाज़त नहीं दी। हज़रत इब्राहीम या अबती करते रह गए। हाँ बाप घर से निकालने की बात कर रहा है, संसार करने की बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या कह रहे हैं, या अबती, इस तरीके के अल्फाज। और इसके अलावा और भी देखिए कि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ इस्लाम हुए, इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इनका मामला ये था कि जिस कदर इस्लाम के तईं ये पुख्ता थे और तौहीद के जज्बे तौहीद से सरशार थे, इनकी माँ उतनी ही बड़ी काफिरा थी और बुतों की पुजारन थी। जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इनकी माँ ने इनसे कहा कि तू इस्लाम छोड़ दे, तू इस्लाम छोड़ दे, वरना मैं भूखे मर जाऊंगी, खाना पीना बंद कर दूंगी और मैं भूखे मर जाऊंगी। इल्ज़ाम लोग तेरे ऊपर डालेंगे, इल्ज़ाम तेरे ऊपर आएगा कि इसने अपनी माँ को भूखा मार दिया है। हाँ मेरे कत्ल का इल्ज़ाम तुझ पर आएगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने अपनी माँ को कहा, अम्मी जान, क्या कहा, अम्मी जान, माँ इतनी बड़ी बात कर रही है कि भाई फंस जाएगा आदमी आगे चल करके। लेकिन देखो उसके बाद करे, अम्मी जान तुम खाना खाओ ना खाओ, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता हूँ। बहरहाल माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। हाँ माँ पर कमज़ोरी आने लगी, नकाहत तारी होने लगी, लेकिन दिल नहीं पिघला मेरे भाई। हाँ इस्लाम से मोहब्बत ऐसी थी कि दिल नहीं पिघला। कहा मेरी माँ, हज़रत साद ने कहा माँ तेरी 100 जानें हों और एक एक करके सारी जानों को तू मार दे, लेकिन फिर भी मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हज़रत साद इब्न अबी वक़ास का ये अंदाज़ इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई तुमको शिर्क करने का हुक्म दे, उनकी पैरवी मत करो। व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और दुनियावी मामलात में उनके साथ उसने सलूक से पेश आओ। हाँ इसके अलावा एक सहाबी के बारे में आता है कि बाप ने नाफरमानी कर दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कह दिया गब्बर अलैना इब्न अबी कबशा। अब्दुल्ला बिन अबी सलूल जो था, जो मुनाफिकों का सरदार था, अब्दुल्ला बिन सलूल जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से किसी का नाम लेकर के उसने कहा कि अल्लाह ने उसने हमारे पर गुबार आलूद किया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तकब्बुर की वजह से ऐसा कह रहा था, घमंड की वजह से ऐसा कह रहा था। अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंच गई। हाँ उसी अब्दुल्ला बिन उबय के बेटे वो सहाबी थे, वो सहाबी थे। जब उनको इसका इल्म हुआ कि मेरे बाप ने नबी की गुस्ताखी की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। देखो ईमान इसको कहते हैं मेरे भाई, एक तरफ बाप है और एक तरफ इमाम कायनात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि मेरे बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दीजिए, लइन शीता लाअतियन्नक बिरासिही, आप हुक्म दीजिए मैं अपने बाप का सर आपके कदमों में ला करके रख दूंगा।
हुक्म तो दीजिए आप। लेकिन देखिए अल्लाह, बाप क्या था? बाप काफिर था, लेकिन अल्लाह बाप मुनाफिक था। बाप जो था वो मुनाफिक ही नहीं, मुनाफिकों का सरदार था। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के साथ हुस्न मुआशरत की तालीम दी। बाप कैसा भी हो, बाप के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ सूरत हाल तो ये है कि बच्चों की शादी हो जाती है, माँ बाप की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। माँ बाप फकीरों और तंगदस्तों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। बच्चों की शादी ब्याह के बाद माँ बाप जो होते हैं दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। अपनी ही औलाद है, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। यह सूरत हाल हो जाती है। वो माँ, वो बाप जिसके लिए बचपन में यही बच्चे लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, उस माँ से चिमटने के लिए बच्चे परेशान रहते थे। माँ किसी एक बच्चे को गोद में उठा लेती थी, दूसरा बच्चा जिद करने लगता था कि मुझे भी गोद में उठा लो। और वही बच्चे बड़े क्या होते हैं, बच्चे जवान क्या होते हैं, उसी माँ को कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये सूरत हाल बन जाती है। मेरे भाइयों, बच्चों की शादी ब्याह, हाँ, वो बाप की जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी शादी ब्याह कराई, आपको कमाने के लायक बनाया, समाजों मुआशरे में आपको बैठने के लायक बनाया, आज उसी बाप के बारे में जब ये जुमला वो बाप सुनता है कि सिर्फ मेरे अब्बा थोड़ी हैं, सिर्फ मेरी माँ थोड़ी है, सारी खिदमत मैं क्यों करूं, ये जुमला जब एक बाप जब सुनता है, यकीन मानिए बाप का कलेजा छलनी हो जाता होगा। खून के आंसू रोता है वो बाप, खून के आंसू रोता है वो बाप मेरे भाइयों। और अफसोस की बात है कि ये आजकल की औलाद जो होती है, वो बाप जिसने बचपन में उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, वो बाप जिसने, वो माँ बाप की जब आप बचपन में चलते थे, आपके कदम लड़खड़ाते थे, आप गिर जाते थे, माँ बाप को खुशी महसूस होती थी, आप चलने की कोशिश कर रहे होते थे। वो माँ बाप कि आप बीमार हो जाते थे, माँ बाप बेचैन हो जाते थे, आपके रोने के अंदाज से माँ बाप समझ जाते थे पेट में दर्द है या और कहीं दर्द है, ये माँ बाप समझ जाते थे। अफसोस की बात ये है, अफसोस की बात ये है कि वो माँ बाप जिन्होंने आपके बचपन में रातें गुजार दी आपके लिए, आज उन माँ बाप के लिए, आज इन औलाद का उन माँ बाप के लिए एक रात गुजारना मुश्किल हो गया है। वो माँ बाप की जिन्होंने आपकी खिदमत को अपनी सादत समझा, अपना शौक समझा, आज उन माँ बाप की खिदमत को औलाद बोझ समझती है। वो माँ बाप कि जिन्होंने आपकी अरमानों को पूरा करने को अपना मकसद ज़िंदगी समझा, आज आप औलाद बन करके उन माँ बाप की अरमानों का खून कर रहे हैं, उन माँ बाप की अरमानों का कत्ल आप कर रहे हैं। वो माँ बाप कि जब आप बचपन में बीमार हो जाते थे, माँ बाप का चैनो सुकून गारत हो जाता था, आज औलाद बन करके ये औलाद माँ बाप को एक वक्त की दवा के लिए तड़पा देती है। ये औलाद है, ये औलाद है। वो माँ बाप मेरे भाइयों, अफसोस ये बात याद रखिए, और सच भी यही है, हकीकत भी यही है कि ये औलाद इतनी सख्त दिल होती है, ये औलाद इतनी बेरहम होती है कि ये माँ बाप को, ये भाइयों माँ बाप को बीमारी कम और औलाद की नाफरमानी ज़्यादा मारती है। याद रखिए, औलाद की नाफरमानी माँ बाप को जल्दी बूढ़ा कर देती है। ताज्जुब की बात है, एक माँ बाप मिलकर के 10 बच्चों की तरबियत कर ले जाते हैं और 10 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप की तरबियत नहीं करवाते। शर्म की बात है। हाँ, वो माँ बाप, हाँ, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, वो माँ बाप जिन्होंने आपको सोचना सिखाया, वो माँ बाप जिन्होंने आपको चलना सिखाया, जिन्होंने आपको मजलिस में बैठना सिखाया, आज आप थोड़े से बड़े क्या हो गए, बाप को बोलना सिखा रहे हैं आप। आज आप थोड़े से बड़े क्या हो गए, बाप का बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। वो माँ बाप जिन्होंने आपको सोचना सिखाया, आपको अल्लाह ताला ने आज थोड़ी सी कुव्वते गोयाई क्या दे दी, थोड़ा सा बोलना क्या दे दिया, आज आप अपने बाप को कहते हैं उसको बोलना नहीं आता। बाप को बोलना आज आप सिखा रहे हैं, बाप को चलना आज आप सिखा रहे हैं, बाप को जाहिल आप करार दे रहे हैं, बाप को बेवकूफ़ आप समझ रहे हैं। यकीन जानिए, और यही सच है, ये मत भूलिए कि उसी जाहिल बाप की औलाद हैं आप, उसी जाहिल बाप की औलाद हैं आप। आज उस बाप अपना जाहिल रह करके आपको डिग्रियों के काबिल बनाया, ओहदों के काबिल बनाया, कमाने के लायक बनाया वो बाप। और मेरे भाइयों ये भी याद रखिए, घर का माहौल बनाने में बहुत बड़ा किरदार घर के बड़ों का होता है। घर के जो बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहनें जो होती हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार होता है घर का माहौल बनाने में।
ہاں، گھر کا بڑا بھائی اگر ڈھنگ کا ہو، گھر کا بڑا بھائی اگر اچھا ہو، ماں باپ کی پہلی اولاد ہوتی ہے، اگر یہ ماں باپ کے اخلاق، ماں باپ سے اخلاق سے پیش آئے، حسن معاشرت سے پیش آئے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، آنے والے جو اس کے بھائی بہن ہیں وہ بھی ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے. ہاں، لیکن گھر کے بڑے بھائی ہی گھر کا پورا ماحول خراب کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ایک ذمہ دار بننا چاہیے. گھر کے چھوٹے بھائیوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بننا چاہیے. میرے بھائیوں، یاد رکھیے، آج آپ ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے، آپ کی آنے والی اولاد آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی. یہ آپ کی اولاد کو آپ سبق پڑھا رہے ہیں. ایک واقعہ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے محنت اور مشقت کا ہر کام میں نے کیا، اپنی اولاد کے آرام پہنچانے کے لیے میں نے ہر کام کیا، لیکن آج میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور اب دنیا میں میرا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. میرے بچوں کی شادی ہو گئی، سارے بچے مجھ کو چھوڑ کر کے الگ ہو گئے، سب اپنے اپنے مشغول ہو گئے ہیں. وہ باپ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے سارے بچے مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، کوئی مجھ سے ملنے بھی نہیں آتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے اس کا افسوس بھی نہیں ہے. میرے بچے میرے ساتھ جیسا کر رہے ہیں مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ مکافات عمل ہے. میں نے جیسا کیا تھا آج میری اولاد ویسا ہی کر رہی ہے. میں نے اپنے باپ کو جس گلاس میں پانی پلایا تھا آج اسی گلاس میں خود پانی پی رہا ہوں. کہتا ہے کہ میری عمر آج 70 سال کی ہو چکی ہے اور میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں معذور ہو چکا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ شخص کہتا ہے میں آپ سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے لڑکی کا انتخاب کیا. جس لڑکی کا انتخاب کیا تھا وہ لڑکی بہت نیک طینت تھی، خدا پرست تھی، مگر میں نے اس سے شادی نہیں کی. میرے ماں باپ کی پسند کی شادی میں نے نہیں کی، میں نے اپنی پسند کی شادی کی. پھر کچھ دنوں کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کے انتقال کے بعد باپ میرا اکیلا رہ گیا. وہ کہتا ہے وہ شخص کہ میرا باپ یہ چاہتا تھا، میرے ابو یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے ابو کے پاس آ کر کے بیٹھوں، ان کی سنوں، کچھ اپنی سناؤں. ان کے جذبات کا میں نے احترام نہیں کیا، ان کے احساسات کا میں نے قدر نہیں کیا. اور یہ بھی کہتا ہے وہ شخص حالانکہ اس وقت میرے ابو کو میری ضرورت تھی، وہ کمزور ہو چکے تھے، ان کو میرے محتاج ہو چکے تھے، مگر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے ابو کو چھوڑ کر کے الگ ہو جاتا ہوں اور الگ رہنے کے لیے نکل جاتا ہوں. بہرحال اس نے ایسا کیا بھی، الگ ہو گیا وہ رہنے کے لیے. اور لوگ جا کر کے اس کو سمجھاتے تھے. 3 سال تک وہ اپنے باپ سے الگ رہا. جا کر کے لوگ اس کو سمجھاتے تھے تم اپنے والد کو چھوڑ کر کے آ گئے ہو. دنیا اس کو سمجھاتی تھی اور دنیا کو کہتا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں سب کچھ کام دھندا چھوڑ کر کے اپنے باپ کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں. دنیا اس کو ایسا سمجھاتی تھی تو اس طرح کا جواب دیتا تھا. بہرحال وہ شخص خود کہتا ہے کہ آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے ابو کی عمر اس وقت جتنی تھی آج میری بھی عمر اتنی ہی ہے. میری اولاد مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی ہے جیسے میں اپنے باپ کو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا. اور وہ شخص یہاں تک کہتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ سارے ناروا سلوک کے باوجود میں اپنے باپ کی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ مر جائے اور باپ کی ساری جائیداد کا وارث میں بن جاؤں. آج میری اولاد میری موت کا انتظار کر رہی ہے. مکافات عمل ہے یہ دنیا. آج آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں یہ درس دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک اختیار کرنا. میرے بھائیوں، آپ کے پاس ماں باپ بڑے قیمتی ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے. مختلف طریقے سے ان کو خوش رکھا جا سکتا ہے. ماں باپ کو مختلف طریقے سے خوش رکھا جا سکتا ہے. آپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادی بیاہ کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کی شادی کر رہے ہیں، ماں باپ سے مشورہ لیجئے. ماں باپ کو یہ محسوس کروائیے کہ آپ ماں باپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں. یہ ماں باپ کو محسوس کروائیے. آپ ماں باپ کو وقتاً فوقتاً کوئی تحفہ لا کر کے دے دیجئے اور یہ ماں باپ سے کہیے کہ مجھے یہ چیز پسند آئی، میں نے آپ کے لیے لے لیا. پھر دیکھیے کہ خوشی کا طوفان ماں کے دل میں آئے گا. باپ کے لیے چپل لے لیجئے اور کوئی چیز لے لیجئے باپ کو خوش کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ماں باپ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ترقی اور اپنی کامیابی کو کی اطلاع سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیجیے.
آپ کامیاب ہو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو اس کی اطلاع دیجیے، اپنے ماں باپ کو اپنا ہمراز سمجھیے، تاکہ آپ کے ماں باپ کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، خود بال بچے والا ہو گیا ہے، اس کے باوجود میرے بچے کی حالت یہ ہے کہ آج بھی ہمارا تابع اور فرما بردار ہے۔ اسی طریقے سے آپ سفر پر نکلیے تو کوشش یہ کیجیے کہ سب سے آخری ملاقات آپ کی ماں باپ سے ہونا چاہیے، آپ کے والدین سے ہونا چاہیے، آپ کی آنکھ سب سے آخری دیدار جس کا کرے وہ آپ کے ماں باپ ہونا چاہیے، اور سفر سے جب آپ واپس آئے سب سے پہلی ملاقات آپ کو اپنے ماں باپ سے کرنی چاہیے، ماں باپ کے پاس بیٹھنا چاہیے، سفر سے نکلتے ہوئے، سفر کے لیے نکلتے ہوئے ماں باپ کے پاس بیٹھیے، ان سے کہیے کہ امی سفر پہ جا رہا ہوں، ابو سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تکلیف سے بچائے اور اللہ رب العالمین سفر کی صعوبتوں سے بچائے، ماں باپ سے ایسا کہیے۔ آپ یقین مانیے میرے بھائیوں، آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ماں باپ کے دل میں خوشیوں کا ایک سیلاب لے کر کے آ جائیں گی۔ ماں باپ کو خوش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب میں جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا